یعنی جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آئیں گے۔ وہاں ایک شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو بھر دے گی، جس سے ان جنتیوں کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا۔ پھر جب یہ جنتی لوگ اپنے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو ان کے حسن و جمال بھی بڑھ چکے ہوں گے۔ جنتیوں سے ان کے گھر والے تعجب کرتے ہوئے کہیں گے، اللہ پاک کی قسم، تم تو ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے۔ اور یہ جنتی لوگ اپنے گھر والوں سے کہیں گے، رب کی قسم، تم لوگ بھی ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے۔ بازار کہنے کی وجہ جس طرح دنیاوی بازار میں ایک ساتھ بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح جنت میں بھی جنتی کسی جگہ اکٹھے ہوں گے، اس لیے اسے بازارم فرمایا گیا ہے۔ جنت میں جمع کا مطلب، جمع سے مراد پورا ہفتہ حیاوراسی سے ہفتہ بہر کی مقدار مراد ہے کہ جنت میں نہ دن رات ہے، نہ ہفتہ مہینہ وغیرہ۔ شرح النووی علی مسلم جزو 17 9 170 مراح المناجے جسات 100,488۔ جنت میں علماء کرام کی شان شارحین کرام نے یہاں اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جنت کے بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل ہوں گے جسے علماء دین ہی پہچانیں گے۔ اس افضل وقت کا نام جمع ہوگا۔ جنتی لوگ علماء کرام سے وہ وقت معلوم کر کے اس بازار میں جایا کریں گے۔ وہاں ان سے اللہ پاک فرمائے گا، جو چاہو مانگو۔ یہ لوگ علماء سے پوچھ کر مانگیں گے۔ اس سے علماء کرام کی شان معلوم ہوئی کہ دنیا کی طرح جنت میں بھی جنتیوں کو علماء کرام کی ضرورت ہوگی۔ گویا جنت میں یہ جمع کا دن رب کی نعمتوں کی زیادتی کا دن ہوگا، جیسے دنیا میں جمع ثواب کی زیادتی اور عطا کا دن ہے کہ اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے۔ 5000 ہاتھی 18 مراح المناجے جو 481۔ جنتی بازار میں کیا ہوگا؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جیسے دنیا میں جمع کے دن سارے محلے بلکہ ساری بستی کے امیر و غریب شاہوگدہ مسلمان جامع مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی جنت میں تمام مدنی وہ عالی جنتی اس بازار میں ہفتہ میں ایک بار جمع ہو کر رب کا دیدار کیا کریں گے۔ دنیا میں جامع مسجد جامع المتفرقین یعنی مختلف لوگوں کو جمع کرنے والی ہوتی ہے، ایسے ہی جنت کا یہ بازار جامع المتفرقین ہوگا۔ اسی بازار میں ہم جیسے گنہگار انشاءاللہ شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا کریں گے۔ رب کا دیدار گھروں میں خلوت میں ہوا کرے گا، یہاں جلوت میں ہوگا۔ خاص مقام ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ رب پر جنت کے باغوں میں سیائق باغ میں تجلی فرمائے گا۔ اس بازار میں ایک خصوصی باغ ہوگا جس میں رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یوں سمجھو کہ بازار میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوا کرے گی، اور اس باغ میں رب تعالی سے تقسیم و عطا کا بازار جنتی اپنے پاک پروردگار کے دیدار کے بعد جب بازار میں جائیں گے تو فرشتوں نے اسے گھیرا ہوا ہوگا، اور وہاں نعمتوں کے ڈھیر ہوں گے جو انہیں بغیر قیمت عطا ہوں گے۔ الغرض یہ بازار خرید و فروخت والا نہیں بلکہ تقسیم اور عطا کا بازار ہوگا۔ جنتیوں کو کچھ نعمتیں گھروں میں ملیں گی اور کچھ خاص نعمتیں یہاں، تاکہ یہ لوگ خالی ہاتھ اپنے گھر نہ جائیں، بھرے بھرے جائیں۔ فرشتے سامان پہنچائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ وہ فرشتے جنتیوں کی پسند کی اشیاء ان کے لیے اٹھا کر لائیں گے۔ جو شخص جس نعمت کی رغبت کرے گا وہ اسے اٹھا کر دیں گے بلکہ گھر تک پہنچائیں گے۔ مراح المناجی 7۔ جنتی بازار میں صرف مرد جائیں گے۔ یہ جنتی جب اس بازار سے اپنے گھر واپس ہوں گے تو ہر بیوی اپنے شوہر سے کہے گی کہ تم ایسی حالت میں واپس آئے ہو کہ تمہارا حسن ترقی کر کے اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے جس پر تم ہم سے علیحدہ ہوئے تھے۔ تو جنتی مرد کہیں گے کہ آج ہم اپنے رب جبار کی بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بازار میں صرف مرد جایا کریں گے۔ عورتیں اپنے گھروں میں رہا کریں گی تاکہ عورتوں مردوں کا خلط ملط نہ ہو، پردہ وہاں بھی ہوگا، مگر عورتوں کو یہاں ہی وہ سب کچھ دے دیا جایا کرے گا جو مردوں کو بازار میں بلا کر دیا جائے گا۔ مراح المناجیح جو 760 شمالی ہوا کے نیکی وجہ خیال رہے کہ جب ہم مغرب کی طرف منا کر کے کھڑے ہوں تو دائیں ہاتھ کی طرف شمال ہوتا ہے۔ جنت میں چونکہ مشرق و مغرب نہ ہوگا لہٰذا شمال و جنوب بھی نہ ہوگا، لیکن اہل عرب بلکہ تمام دنیا والے شمالی ہوا کو بہت مبارک سمجھتے ہیں اور اسے مونسون کہتے ہیں۔ یہ بارش لاتی ہے، اس لیے اسے شمالی ہوا فرمایا۔ ہوا جنتیوں کے حسن و جمال میں تواز بازار میں چلنے والی شمالی ہوا کی وجہ سے اضافہ ہو جائے گا، مگر جب وہ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو ان کے گھر والوں کا بھی حسن و جمال زیادہ ہو چکا ہوگا۔
اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شارحین کرام نے 3 اقوال بیان فرمائے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس بازار میں جو شمالی ہوا چلے گی وہی ہوا ان جنتیوں کے گھر والوں کو بھی پہنچا کرے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنتی جب اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے تو ان جنتیوں کے قرب سے ان کے گھر والوں کو بھی وہی حسن و جمال مل جائے گا، کیونکہ جس کا ہاتھ عطر سے مہک رہا ہو وہ جس سے مصافحہ کر لے اسے بھی مہکا دیتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جنتیوں کو اپنا حسن اپنے گھر والوں میں نظر ہوئے گا، اپنی خوشبو ان سے بھی محسوس ہوگی۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تم